اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج قرآنک لینگویج کلاس میں ہم جملے کے بارے میں اور ایک چیز جانیں گے، وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنانا ہے۔ یعنی ابھی تک جو ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ جملہ، وہ مکمل جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جس کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اس کو منفی بنانا ہے، مینز اس کو نگیٹو بنانا ہے، یعنی نگیٹو بنانا ہے۔ اس کو ہم نگیٹو سینٹنس بھی کہتے ہیں انگلش میں، نگیٹو سینٹنس۔ تو نگیٹو سینٹنس کیسے بنائے؟ یعنی پازیٹیو سینٹنس میں ہم جو نگیٹو کا مفہوم، نہیں کا مفہوم کیسے لائے، اسی کو بولتے ہیں جملے اسمیہ کو منفی بنانا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جملے اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، مبتدا پلس خبر، یہ ہو گیا آپ کا جملہ اسمیہ، ٹھیک۔ اب جب نگیٹو بنانا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس جملے میں ہمیں ما یا لیسا کا استعمال کرنا ہے۔ مختصر طریقے میں حرف ما یا حرف لیسا کا استعمال، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس پوری کلاس میں، پوری لینگوسٹک یہ جو کورس ہے، اس میں مان لی پڑیں گی اسم اور فعل، حرف بیچ بیچ میں آتا رہے گا۔ تو یہاں پہ دو حروف ہیں، ما اور لیسا، ٹھیک ہے۔ تو ان دو کو ہمیں داخل کرنا ہے جملے اس میں، لیکن اب کہاں پہ داخل کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، تو آپ جو ہے جملہ اسمیہ جو ہے، یہ مبتدا پلس خبر جو ہے، اس میں نفی پیدا کرنے کے لیے، نگیٹو معنی پیدا کرنے کے لیے، اس کے شروع میں، یعنی شروع میں یہاں پہ داخل کرنا ہے ما اور لیسا۔ جیسے مثال ایک لیتے ہیں، جیسے ایک سینٹنس ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی مثال، ھذا بشرون، ٹھیک ہے۔ بشر مطلب کوئی انسان، آدمی، فرد، ھذا یہ اسماء اشارہ، تو یہ اس کا مبتدا ہے اور یہ خبر۔ تو ہم لے کے آ جائیں گے ما یہاں پہ، تو یہ بنے گا ما ھذا۔ اس میں تبدیلی یہ ہوگی کہ یہ جو خبر ہے، یہ مبتدا اور یہ خبر، یہ جو خبر ہے، خبر اب منصوب ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں جملہ اسمیہ میں آپ کا مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، دونوں حالت رفع میں۔ تو یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، تو آٹومیٹکلی ہمیں اسے حالت رفع میں کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ تو یہ بن جائے گا منصوب، یعنی خبر منصوب بن جائے گی۔ کیسے منصوب بنائیں گے؟ بشرن سے بشرن بن جائے گا۔ اب یہ آپ کا بن گیا نگیٹو سینٹنس، یعنی یہ ایک بشر ہے، یہ ایک بشر نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا، ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنا لیا۔ اب یہ آیت آپ کو قرآن پاک میں سورہ مریم میں ملے گی، ما ھذا بشرا، سوری یہ سورہ مریم میں نہیں، یہ آپ کی سورہ یوسف میں ملتی ہے، جس وقت وہ جو عورتیں تھیں، وہ جو شہر کی عورتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے پہلی بار اس کو دیکھا، وہ جو ایک لمبا واقعہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہے، یعنی یہ بشر تو نہیں ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں ابتدا میں مبتدا سے پہلے ما اور لیسا کا استعمال کر کے جملہ اسمیہ کو جو ہے منفی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خبر جو ہے، خبر منصوب بن جائے گی، حالت نصب میں کنورٹ ہو جائے گی، جیسے بشرن سے بشرن، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب مسئلہ ہے کہ ما اور لیسا میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، ایسے موٹے موٹے لفظوں میں اس کو استعمال کو دیکھنے کے لیے پہلے اور ایک چیز پڑھ لیتے ہیں۔ اب بن گیا ما اور لیسا، ما ھذا بشرن۔ اب ٹیکنیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ھذا جو ہے یہ ما کا مبتدا اور بشرن جو ہے یہ ما کی خبر۔ تو جب ہم ما داخل کر لیتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی یہ جو اسم تھا مبتدا کو ہم کہتے ہیں ما کا اسم، ما کا اسم ٹیکنیکل ٹرمز میں، یعنی مبتدا ہو گیا ما کا اسم، اور خبر جو ہے
اس کو بولا جاتا ہے ماں کی خبر ٹیکنیکل میں، گرامر میں. تو ماں کا اسم رہے گا جملے اسمیہ جو کہ منفی ہوگا، اس میں یہ رہے گا معرفہ، اور خبر ہوگی معرفہ نہیں، یہ رہے گا آپ کا حالت رفع میں، اور یہ آئے گا حالت نصب میں. ٹھیک ہے، تو ماں کا اسم آلویز حالت رفع میں ہوگا اور ماں کی خبر حالت نصب میں. ٹھیک ہے. اچھا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں اور لیسا ہے، ماں اور لیسا دونوں کا میننگ نہیں. تو ماں عموماً استعمال کیا جاتا ہے جب مبتدا ہوگا واحد مذکر عموماً، اور خبر لیسا اس ٹائم پہ استعمال کیا جاتا ہے جب یہ جو ہے تو ماں جو ہے یہ استعمال کب ہوتا ہے؟ ماں تو ہم نے دیکھا، لیسا استعمال کب کریں گی؟ جب آپ کا تو لیسا ہم اس ٹائم بھی استعمال کریں گی جس وقت مبتدا جملہ اسمیہ جو مبتدا ہے یہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا کرائٹیریا نمبر 1. اس طریقے سے لیسا عام طور پر وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ضمیر مبتدا نہ ہو، یعنی ضمیر مبتدا نہ ہو. یعنی مبتدا ضمیر نہ ہو. تو مبتدا جب واحد مذکر ہوگا تو لیسا کا استعمال آپ عموماً دیکھو گے یا آپ عموماً کر سکتے ہو. اور اس طرح سے مبتدا جو ضمیر نہ ہو، ضمیر مطلب ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، یہ جی انت انتما انتم، تو جب وہ ضمیر مبتدا نہ ہو تو آپ لیسا کا استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو عموماً زیادہ ماں کا ہی استعمال ہو جاتا ہے. اب اور ایک ٹیکنیکل ٹرم میں کچھ اور چیزیں، جیسے قرآن پاک میں ہے، ہم لکھیں گے ماللہ غافلاً. کیوں لکھیں گے؟ اللہ مبتدا تھا، غافل خبر تھا، لیکن جب ہم نے ماں کا استعمال کیا تو یہ بن جائے گا منصوب. تو اللہ غافلاً. اچھا قرآن پاک میں یہاں پہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. یہاں اس کے درمیان مبتدا اور خبر کے درمیان حرف جارہ ہے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ماللہ بغافل. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ تھا اللہ غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف جارہ با سے یہ تو حرف جر میں چلا گیا. اب اس کا مفہوم ایک تو یہ نکلے گا کہ اللہ غافل نہیں ہے، اس میں اب یہ سٹرس کا مفہوم بھی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفی کا زور پیدا ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، نفی کا زور. یعنی اس کا مفہوم تھا اللہ غافل نہیں ہے، نہیں ہے. یہ جو بن گیا ہے ماللہ بغافل، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. تو یہ ہرگز کا مفہوم، اس سے سٹرس پیدا ہوگی، یہ جو نفی ہے اس میں زور پیدا ہو گیا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب خبر پہ ہم نے با حرف جارہ داخل کیا. تو یہ قرآن پاک کی مثال ہے. اب لاسٹ پوائنٹ اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ چھوٹا ہی ٹاپک ہے، ہم نفی استعمال کرنے کے لیے لا بھی استعمال کر لیتے ہیں، ماں بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور لیسا بھی. یہاں یاد رکھ لیجیے کہ لا جو ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ عمومی یوز کرتے ہیں فعل مضارع پہ. یہ یاد رکھ لیجیے آپ، جب فعل ہو تو وہاں پہ ہم زیادہ تر اس کو استعمال کرتے ہیں، فعل مضارع. ٹھیک ہے، لیکن جملہ اسمیہ کا جہاں آپ دیکھو گے عموماً ماں اور لیسا کا استعمال. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے جو بس اتنا ہی اس میں جو ابتدا لیول پہ یہ بہت چیزیں ہو گئی کہ آپ کو اگر جملہ اسمیہ کو نگیٹو بنانا ہو، یعنی منفی بنانا ہو، تو جو دو جز ہے جملہ اسمیہ کے، مبتدا اور خبر، ان پہ آپ کو داخل کرنا ہے ماں یا لیسا. اس داخل کرنے سے کیا ہوگا؟ جو خبر ہے وہ منصوب بن جائے گی، جیسے ما ھذا بشر.
تو اب یہ جو مبتدا تھا اس کو کہیں گے ماں کا اسم، یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، اور یہ جو خبر تھی اس کو کہیں گے ماں کی خبر، یہ حالت نصب میں ہوگی. ٹھیک ہے. اب لیسا اور ماں میں استعمال ہے کہ لیسا آپ کب داخل کریں گے؟ جب مبتدا واحد مذکر ہوگا اور اس میں ضمیر نہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے ایک کیس یہ پڑھا کہ اگر آپ مبتدا اور خبر کے درمیان حرف جارہ با لے کے آتے ہیں تو نفی کی وہ جو زور تھا وہ انکریز ہو جاتا ہے، یعنی اب زوردار نفی پیدا ہوتی ہے جملے میں. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، یعنی اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. اصل میں آیت ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا جو ہے تعملون، جو آیت قرآن پاک میں. بارہ ہمیں یہ ضرورت تھا تو ہم نے کو استعمال نہیں کیا، یا یہ حرف عطف تھا یہاں پہ، اور ہرگز اللہ غافل نہیں ہے. تو یہ موٹے لفظوں میں جملہ اسمیہ میں نفی کا پیدا کرنا ہے، یا نفی اس کو نگیٹو بنانا. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.